یاد رکھیے اس رکوع کی آخری آیت میں سجدہ ہے، آیت نمبر 109 میں سجدہ ہے، اس رکوع کی آیت نمبر 109 میں سجدہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 12 تلاوت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا۔ کہا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، اور میرے گمان میں تو اے فرعون ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال میل یعنی لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا۔ تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 12 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس تفسیر میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ پچھلے رکوع میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی بیان ہوا، اور کافروں کے جو اعتراضات کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، اور پھر یہ باتیں کیا ہیں، تو کیا ہمارے جیسے بھی کوئی اور بن جائیں گے، تو اس طرح اللہ پاک نے ان کو جواب دیا۔ اب اس رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی، چونکہ وہ سارے اعتراضات قریش کو یہودیوں نے سکھائے، تو اس لیے اب یہودیوں کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ یہودیوں تم مصطفیٰ کریم کے معجزوں کا انکار کرتے ہو،
ان کے قرآن کا انکار کرتے ہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہو، جبکہ تمہارے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کی گئے، 9 نشانیاں دی. فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، بنی اسرائیل سے پوچھو نا، اے مکے کے کافروں جاؤ ان سے پوچھو یہودیوں سے. فقال لہو فرعون، اور پھر اس کا دوسرا ترجمہ بھی یہ ہے، اور یہی اصل ترجمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون کہنے لگا جناب آپ کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پر جادو ہوا ہے، یہ جادو والی باتیں لگتی ہیں. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، تجھے تیرے اندر بھی پتا ہے، لیکن تیری ظاہری جو جاہ اور کرسی اور جو اوپر جو تو نے لوگوں کے اوپر ایک تمکنت حاصل کر رکھی ہے اور لوگوں کے اوپر تو نے جو ایک حکمرانی قائم کر رکھی ہے، اپنے اقتدار کے ناجائز نشے کی خاطر تو اب میری حقیقت کو نہیں مان رہا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں تیرا دل جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو مانتا ہے، اندر سے جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تو مجھے تو مسحور کہہ رہا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَسْبُورًا، میں سمجھتا ہوں کہ تو مسبور خود ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے. پھر فرعون نے بڑی چلاکیاں چلیں اور کوشش کیا کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے یا موسیٰ علیہ السلام کو اس زمین سے نکالا جائے. آپ سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے، وہ پیچھے حملہ کرنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ پاک نے اس کو دریا کے اندر غرق کیا. یہ بات مکے والوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں ایک وقت آئے گا، اشارہ ہے کہ تم بھی اس محبوب کو شہید کرنے کے لیے نکلو گے. جنگ بدر نکلو گے اپنے گھروں سے، جس طرح فرعون کو موسیٰ اور فرعون کے معاملے میں فرعون وہاں سے نکلے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو پیچھے فرعون بھی نکلا، تو ہم نے فرعون کو محل سے نکال کر غرق کیا. اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور یہ مکے کے بڑے بڑے کافر جنہوں نے آپس میں ایک کر لیا ہے مصطفیٰ کریم کو خانہ کعبے سے نکالنے کا اور مکے شریف سے نکالنے کا. ایک وقت آئے گا ان کو بھی میں مکے میں نہیں ماروں گا، مکے سے نکال کر ماروں گا. جس طریقے سے فرعون کو میں نے بنی اسرائیل سے نکال، یہودیوں کے پیچھے چل کر میرے محبوب کی گستاخیاں کرتے ہو، جو انجام فرعون کا ہوا ہے وہی انجام مکے کے کافروں کا ہوگا. اشارہ یہ اس طرف جا رہا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو رکوع نمبر 12 کی آیت نمبر 105 ہے، یہ اس کی بڑی شان ہے اور اس آیت میں بڑی عظیم الشان برکات ہیں. آپ نوٹ کیجئے، خواتین بھی اس پر نوٹ کریں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اس آیت شریفہ کا یہ جملہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ جملہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے. جس جگہ درد ہو رہا ہو جسم میں، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں، پاؤں میں، ہاتھوں میں، سر میں، کمر میں، جہاں کہیں درد ہے ہاتھ رکھیں اور اول آخر درود شریف پڑھ کر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ 7 مرتبہ پڑھیں، دم کریں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں، پھر دم کریں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں، دم کریں، اول آخر درود شریف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز اسی وقت درد دور ہو جائے گا، شفا نصیب ہو جائے گی. حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے جو مریدین اور عقیدت مند تھے، ایک دور دراز کوئی غیر مسلم طبیب تھا، تو اس طبیب کو ان کا پیشاب چیک کروانے کے لیے لے جا رہے تھے. ان کا پیشاب ایک شیشے کے برتن میں ڈال کر لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بڑے خوش روح، بڑے خوبصورت خوش لباس ایک بزرگ ملے جن کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب حضرت محمد بن ابن سماک بیمار ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے ولی بیمار ہو گئے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہم ایک طبیب ہے، نصرانی عیسائی طبیب ہے، اس کو ان کا یہ قارورہ کہتے ہیں، پیشاب طبیب کو جو چیک کرایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو چیک کرایا جاتا ہے، تو یورین ٹیسٹ آج کل کے دور میں تو اس کو یورین ٹیسٹ بولتے ہیں، اس زمانے میں قارورہ بولتے تھے. تو وہ قارورہ ہم دکھانے کو جا رہے ہیں.
یورین ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں، پتہ چلے کہ ان کو کیا تکلیف ہے اور علاج ہو. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، تم ایک غیر مسلم کے پاس ایک ولی اللہ کے لیے جا رہے ہو، چھوڑو، خدا کے دشمن سے کیوں مدد چاہتے ہو؟ جاؤ اس کو پھینکو اور ان سے کہو جہاں درد ہے وہاں پر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم فرما دیں تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا. یہ فرماتے ہی وہ بزرگ وہیں پر کھڑے کھڑے غائب ہو گئے. اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون تھے. خیر وہ واپس آئے، انہوں نے حضرت محمد بن سماک کے اوپر اسی طرح دم کیا، وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے. پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی ہم تو وہ طبیب کے پاس جا رہے تھے، رستے میں ہمیں ایک بزرگ ملے، انہوں نے یوں کہا. تو حضرت محمد بن سماک نے فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اور اسی طریقے سے قرآن سن کر سجدہ کرنا، اللہ پاک نے قرآن کی سجدہ تلاوت کی فضیلت جو ہے نا ان آیات مقدسہ کے اندر بیان کی کہ وہ لوگ جو قرآن سنتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتا ہے، جن کے اندر ادب کا علم آ جاتا ہے. وہ قرآن سنتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. سجدہ تلاوت آپ اس پروگرام کے بعد یا اس رکوع کو سننے کے بعد سجدہ تلاوت خواتین و حضرات آپ نے کرنا ہے. اور پھر یہ کہ وہ ان کے اندر اور عاجزی اور سجدے سے اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا جذبہ بڑھتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں جو آخر میں فرمایا نا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کی تکبیر بلند کرو. تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بڑے پیارے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ 4 کلمے ہیں، اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک معمول یہ تھا کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی خاندان میں بنی عبد المطلب میں بچہ پیدا ہوتا، جب وہ بچہ بولنے لگتا تو اس کو سب سے پہلے یہ آخری آیت سکھائی جاتی تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت سکھائی جاتی تھی بچوں کو. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو جب بچہ بولنے لگے اس کو یہ آیت یاد کروا دے، یہ آیت سکھا دے، وہ بچہ زندگی بھر ایمان والا رہتا ہے.